بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء میں سے ہم نے امر بھی پڑھ لیا، نہیں بھی پڑھ لیا۔ استفہام کے جو 11 الفاظ تھے ان میں سے حمزہ کے بارے میں تفصیلی طور پر ہم نے پڑھ لیا کہ حمزہ جو ہے تصور اور تصدیق دونوں کے لیے آتا، پھر ان میں دونوں میں فرق بیان کر دیا۔ اب دوسرے نمبر پہ حل کو بیان فرما رہے ہیں کہ حل کس چیز کے لیے آتا ہے، تو بیان فرما رہے ہیں کہ حل جو ہے صرف تصدیق کی طلب کے لیے آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ حل جو صرف تصدیق کی طلب کے لیے آتا ہے، لہذا کہا جاتا ہے حل جاء صدیق ہوگا، وہ حل طلب تصدیق فقط، جیسے نحو حل جاء صدیق ہوگا۔ حل جو ہے تصدیق کی صرف طلب کے لیے آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے حل جاء صدیق، کیا تمہارا دوست آ گیا؟ والجواب نعم او لا، تو جواب نعم یا لا سے دیا جاتا ہے۔ تصدیق میں جیسے ہم نے پیچھے کہا تھا کہ جواب کس سے ہوگا؟ نعم یا لا سے ہوگا، ایسے یہاں پر ہوگا۔ ولہذا یمتنع معها ذکر المعادل، اسی وجہ سے اس کے ساتھ معادل کا ذکر کرنا ممنوع ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ یہاں پر جو ہوتا ہے اشتراک نہیں رہتا دو لوگوں میں، بلکہ ایک چیز کے ایک شخص کے اندر ایک کے بارے میں جو نسبت ہے پوچھنا چاہ رہا ہے، ایک ہی شخص کے بارے میں اس کے قدوم اور عدم قدوم کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہے۔ انسان آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، وہی آپ نسبت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور نسبت کا جواب ہم صرف لا یا لا نام سے ہی دے سکتے ہیں، سمجھے نہیں؟ تو اس لیے اس کے بعد معادل کا بھی ذکر نہیں ہوتا۔ فلا یقال حل جاء صدیقک ام عدوک، لہذا نہیں کہہ سکتے کیا تمہارا دوست آیا یا تمہارا دشمن، اس کے لیے کیا لانا پڑے گا؟ حمزہ استفہام وغیرہ سے سوال کرنا پڑے گا، سمجھے نہیں؟ حل سے سوال نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ حل جاء صدیقک ام عدوک کا نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کے لیے حمزہ استفہام لائیں گے۔ کیا لائیں گے؟ اجا صدیق ہوگا ام عدو ہوگا، تو جواب میں بھی کیا جائیں گے؟ مفرد کا ادراک لے کے آئیں گے، سمجھا نہیں؟ تو اس طرح سے یہ درست نہیں ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں وحل تسمى بسیطۃ، اور حل کا نام بسیطہ بھی رکھتے ہیں اور حل کا نام مرکبہ بھی رکھا جاتا ہے۔ حل کی دو قسمیں، حل بسیطہ اور حل مرکبہ۔ بسیطہ اس وقت بولتے ہیں جب فی نفسی کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے، فی نفسی کسی چیز کے بارے میں اگر پوچھا جائے حل کے ذریعے، تو چونکہ حل بھی بسیطہ ہے تو ایسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا ہے، ایک فی نفسی کسی چیز کے وجود اور عدم وجود کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے جو آئے گا تو وہ حل، اس کا نام حل کا نام بسیطہ رکھیں گے۔ جیسے کہ سوال کیا جائے حل الانقاء موجودۃ، کیا انقاء موجود ہے یا نہیں؟ حل انقاء کا موجودۃ، جواب دیا جائے گا نعم یا لا کے ذریعے۔ تو اب یہ انقا کے وجود کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ فی نفسی کسی چیز کے وجود کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا نام کیا رکھیں گے؟ بسیطہ۔ اور اگر کسی شے کے لیے کسی شے کے وجود کا ثابت کیا جائے، کسی شے کے لیے کسی شے کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کا نام حل کا نام مرکبہ رکھتے ہیں۔ کچھ فرق ہوا نہیں؟ ایک تو فی نفسی کسی چیز کا وجود کے بارے میں سوال کیا جائے، اور ایک کوئی چیز ہے اس کے لیے کسی شے کے لیے کوئی چیز کو ثابت کیا جائے تو اس کا نام مرکبہ رکھیں گے۔ جیسے حل الانقاء موجودۃ، کیا انقاء موجود ہے، یہ فی نفسی انقاء کے موجود ہونے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، تو یہاں حل کا نام بسیطہ ہے۔ اور اگر یہ سوال کریں حل تبیض الانقاء وتفرخ، کیا انقاء جو ہے انڈے دیتا ہے اور بچے جنتا ہے، تو یہاں پر جو ہے دونوں میں سے انقاء تو ہے موجود ہے، اس کے لیے اب دو چیزوں میں سے ثبوت چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے انڈے دینے کا ثبوت ہے یا بچے پیدا کرنے کا ثبوت ہے، تو یہ ان میں سے ان کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، تو اس کا نام ایک چیز کے لیے ایک چیز کے وجود کو ثابت کیا جائے، یہ تعین چاہی جا رہی ہے دونوں میں سے ایک تو ہے لیکن کیا ہے پتہ نہیں ہے، یعنی حل انقاء تبیض و تفرغ، جواب دیا گا یعنی کہ بانہ تبیض و تفرغ اولا، یعنی کہ وہ انڈے دیتا ہے یا بچے جنتا ہے یا کچھ، تو یہاں ان دونوں میں سے ایک کے بارے میں کیا ہے تعین کی جا رہی ہے۔ وحل الانقاء موجودۃ ومرکبۃ ان مرکبۃ ان استفهم بها عن وجود شیء لشیء، اگر اس سے کسی شے کے لیے کسی شے کے وجود کے بارے میں سوال کیا جائے، ان استفهم بها، اگر اس سے پوچھا جائے حل کے ذریعے عن وجود شیء، کسی شے کے وجود کے بارے میں، لشیء کسی شے کے لیے، کسی شے کے لیے کسی شے کے وجود کے بارے میں پوچھا جائے تو اس حل کا نام مرکبہ رکھتے ہیں۔ جیسے حل تبیض الانقاء وتفرخ، کیا انقاء بچے انڈے دیتا ہے اور بچے جنتا ہے،
ایک کی تصدیق کرنا چاہیے، ایک کا تعین ہو جائے گی، انڈے دیتا ہے ایجاب و بأنها تبید و تفرخ اولا، کہ جواب دیا جائے گا اس طور پر کہ وہ انڈے دیتا ہے اور بچے جنتا ہے یا نہیں ہے نہیں. تو اب ایک کی تعین کر دیں گے یہاں پر، اب انہو ہے نہیں، اب یہاں پر اس طور پہ جواب دیں گے بأنہو ایجاب، جواب دیا انہو تبیز، وہ انڈے دیتا ہے. کیا ہے؟ تو اب یہ اس طرح سے یہاں پر جو ہے حل کے بارے میں جو جواب یہاں پر مرکبہ ہے نا، یہ تو یہ مرکبہ ہے دو چیزوں کے بارے میں، ایک چیز کے وجود کے، ایک چیز کے لیے دوسری چیز کے وجود کے ثبوت کو پوچھا جا رہا ہے. تو اب یہاں دو چیزیں ہو گئی یہاں پر، تو اب یہاں پر دو چیزوں میں سے ایک کی تعین طلب کر رہے ہیں. اس کو یہ تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے اس میں سے، اب ایک جواب دے دیں گے دوسرے کا ختم ہو جائے خود ہی. ہاں تو وہاں حمزہ جو تھا، حمزہ میں تھوڑا فرق تھا، اور حل میں تو ہے، یہ حل کا تو اصل یہی ہے. حل جب وہ بسیطہ ہو تو کسی چیز کے وجود کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو صرف نام یہ لا کے جواب دے دیں گے. حل انقاء موجودہ، کیا انقاء موجود ہے، نام یا لا کے دے دیں گے. لیکن جب دو چیزیں ہو نا تو اس میں سے پوری تعین کر کے جواب دینا پڑے گا. بأنہ ایجاب انہ تبید یعنی ولا تفرقو، انڈے دیتا ہے بچے نہیں جنتا ہے. دونوں میں سے ایک طرح جو ثابت کرنا چاہے وہ ثابت کر دیں گے اور دوسرے کو لاکسری منع کر دیں گے. یہاں یہ نہیں کہ وہ انڈے دیتا ہے اور بچے نہیں جنتا ہے. وما یطلب بها شرح الاسم، اور ما لفظ تیسرا ما آ گیا نا، دو ہو گئے حمزہ اور حل ہو گیا، تیسرا ما ہے. ما کے ذریعے کسی اسم کی وضاحت مطلوب ہوتی ہے، کسی اسم کی، یعنی ہم جو لفظ بولیں گے وہ لفظ ہو جائے گا مجمل ہوگا، اس کے میں وضاحت اتنی نہیں ہوگی، اس میں جو ہوگا مغلق ہوگا، اس کی ہم وضاحت طلب کریں گے. اب اس یعنی جو ہم ماں کے ذریعے جو لفظ بولیں گے وہ جو ہوگا اس کے اندر پوشیدگی ہوگی، اور پوشیدگی والے کے کوئی وضاحت مطلوب ہوگی کسی اچھے اور واضح لفظ کے ذریعے، سمجھے نہیں. تو ماں کسی اسم کی وضاحت مطلوب کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے مل ازد اول لجین، ازد اور ازد کیا ہے یا لجین کیا ہے، یا دونوں میں سے ایک، دونوں مل ازد مل لجین، سمجھا نہیں. تو ازد کیا ہے اور لجین کیا ہے، تو یہ ایک سوال ہے، کسی دو نام ہے اور دونوں میں سے کسی اسم کی وضاحت ہو رہی ہے. اب اس کا جواب ایسے نام سے دیں گے جو زیادہ مشہور ہو، تو جواب دیا جائے گا کس کے ذریعے، اس سے زیادہ مشہور لفظ کے ذریعے. تو کہا جائے گا الازد هو الذهب اللجین هو الفضہ. ازد سونے کو بولتے ہیں اور کیا ہے لجین بولتے ہیں چاندی کو. تو دیکھیے یہ دونوں لفظ تھے، یہ دونوں غیر مشہور تھے، ان کا معنی کسی کو معلوم نہیں تھا، تو ان کے مشہور لفظ کے ذریعے جواب دیا گیا. کہا گیا کہ ازد هو الفضہ، اچھا وہ کیا ہے، وہ الذهب ہے، اور لجین وہ کیا ہے، فضہ ہے. یعنی تو کسی اسم کی وضاحت کو تو جو بعد والا ہوگا وہ مشہور لائیں گے. جیسے آپ پوچھا ہے مل غضنفر، غضنفر کیا ہے، اب کسی غضنفر یاد نہیں ہے تو کہیں گے الاسد ہے نہیں. یہ دو نام ہو گئے. اب یہ الگ الگ کرتے پوچھ سکتے ہیں، یہ تو آؤ کے ذریعے سوال تھا، کے ذریعے جواب. نہیں ایسے نہیں، سوال میں آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، مل ازد مل لجین. اس سے کوئی فرق نہیں ہے، وہ جو ہے وہ کلام اس سے وہ نہیں ہے. بس آپ ماں کا دیکھیں، ماں رکھ دیں یہاں پر، یہ جملے کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے او آ گیا ہے، ورنہ آپ ماں کو رکھ دیں یہاں پر مل ازد مل لجین. لیکن چونکہ آپ پوچھا گیا تو وہاں پر بھی او رکھ دیا گیا جواب میں بھی. الگ الگ تعین کے ذریعے ماں کسی چیز کی وضاحت کے لیے آتا ہے. ہو گیا نہیں، ایک ہو گیا. یا جو ہے ماں کس کے لیے آتا ہے، مسمہ کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے آتا ہے. اس کی انسان کی حقیقت کیا ہے، مل انسان، انسان کیا ہے، تو اس کی جواب کیا جائے گا ہوا حیوان ناطق، کیا ہے ناطق ہے.
تو انسان کی حقیقت کے بارے میں سوال تو یہ ماہیت کے بارے میں پوچھنے آ رہا ہے، او حقیقت المسمى یا مسمى کی حقیقت کو جاننے کے لیے لایا جاتا ہے، تو اس کا جواب بھی کیا جائے گا، اس کے ذریعے دیا جائے گا. جیسے پوچھا جائے کہ مل انسان کیا ہے، تو جواب دیا جائے گا انہ حیوان ناطق. او حال المذکور ما یا ماں کے ساتھ ذکر کی جانے والے کی حالت پوچھنے کے لیے آتا ہے. ماں کے ساتھ اس ماں کے ساتھ ذکر کی جانے والے چیز اس کی حالت پوچھنے کے لیے آتا ہے. قولی کا لقادم علی کا، جیسے کہ آپ کا اپنے پاس آنے والے سے کہنا ما انتا بمانا کیف انتا، ما انتا تم کیسے ہو، کیا ہے یا تم کون ہو، سمجھا نہیں. حالت پوچھ رہے ہیں اس کی کیسی حالت، یا وہ علی پوچھیں گے عالم یا جاہل، تم کون ہو، تو کیا ہو، تو عالم ہو یا جاہل ہو. تو جواب تعین وصف کے ذریعے دیا جائے گا اور کہا جائے گا وہ عالم او جاہل. مانتا تم کیا ہو، یہ حالت اس کے اندر وصف کون سا پایا جا رہا ہے، یعنی عالم ہونے کا وصف پایا جا رہا ہے یا جاہل ہونے کا. تو ماں کے ساتھ ذکر کیا ہے نا، ماں انتا، ماں کے ساتھ جو بھی چیز ذکر کی جائے گی اس کی حالت پوچھنے کے لیے کیا ہوگا، یہ آئے گا. جیسے کہ آپ کے پاس آنے والے کا آپ کا پوچھنا ماں انتا تم کیا ہو، تو جواب یہ جائے گا انا عالم یا او جاہل. یعنی ایک اور دیکھ لیں، وہ من کس کے لیے آتا ہے، یطلب بھی تعین العقلاء. یہ تو آپ نے اکثر پڑھا ہی ہے کہ من کا جو استعمال ہوتا ہے ذوی العقول کے پوچھنے کے لیے آتا ہے اور ذوی العقول کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ماں کا استعمال زیادہ تر کس کے لیے کرتے ہیں، غیر ذوی العقول کے لیے. ما ہاذی قطۃ یا ہاذی قرد ہاذی حمار کہتے ہیں نہیں، تو یہ اکثر آتا ہے ہاذا حمار یا ہاذی قطۃ وغیرہ. تو اب یہاں پر من کا جو استعمال ہوتا ہے وہ عقل مندوں ذوی العقول کی تعین کو چاہنے کے لیے آتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے من فتح مصر کو کس نے فتح کیا، تو یہ سب پتہ ہی ہے کہ من جب لایا تو اسے پتہ چلنے والا ہے کہ جو فتح کرنے والی جو چیز ہے وہ کوئی انسان ہی ہے ذوی العقول میں سے، کوئی جانور وغیرہ نے فتح نہیں کیا مصر کو. اس سے من لایا تو ہے نہیں. اب تو جواب میں جو انسان وہ پیش کرے گا وہ بھی کسے کرے گا، انسان کو ہی پیش کرے گا، کسی گدھے وغیرہ کو پیش نہیں کرے گا. کیوں، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ من کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے، ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے. جب اسے پتا ہوگا تو جواب میں بھی وہ انسان پیش کرے گا. اب اسے جواب پتا ہے تو کہے گا ہے فتح عمرو بن عاص، کیا ہے، حضرت عمرو بن عاص نے کیا ہے مصر کو، ہو گیا نہیں. آگے کل پھر اور پڑھیں گے انشاءاللہ.